جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسوں اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کیا ہوا اگر کوئی چھوڑ گیا؟ اللہ تو موجود ہے نا۔ کیا ہوا جو کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اللہ تو کرتا ہے نا۔ کیا ہوا جو اگر سب کھو چکے ہیں؟ اللہ تو پاس ہے نا۔ اور جب تک اللہ ہے تم نے کچھ نہیں کھویا۔ سب کھو کر بھی اگر اللہ کو پا لیا تو سب پا لیا تم نے۔ مقصد تو اللہ ہے نا، اور اگر مقصد پاس ہے تو پھر نقصان کیسا؟ ہاں لیکن وہ درد جو لوگوں کے جانے پر تمہیں کھوکھلا کر رہا ہے، وہ درد تو ساتھ ہے، تو بانٹو وہ درد اپنے رب سے جو پاس ہے۔ میں ہر روز اپنی دعاؤں میں اللہ سے سوال کرتی ہوں اور وہ روز جواب دیتا ہے کہ صبر کرو۔ کبھی کہتا ہے مایوس نہ ہو، میں ساتھ ہوں، اور جب بہت زیادہ اداس ہو تو وہ کہتا ہے عنقریب تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ میں سوال اٹھاتی ہوں کب مولا؟ تو وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے وعدے کا وقت قریب ہو۔ میں کہتی ہوں میرے اللہ، آپ کا وعدہ میرے حق میں کیسا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے تمہاری بعد میں آنے والی زندگی تمہاری پہلی والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ میں کہتی ہوں اللہ، لوگ مجھے آپ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں، مجھے میری کوشش کا نتیجہ بھی ویسا نہیں ملتا جیسا میں چاہتی ہوں۔ جب وہ سب کو لگتا ہے میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو آپ کیسے کریں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں، جب کچھ کرنے کا ارادہ کرو تو کہتا ہے ہو جا، اور چیزیں ہو جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں یا اللہ، درد اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ میں کہتی ہوں میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ میں کہتی ہوں میری بات سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ میں کہتی ہوں یا اللہ، مجھے اکیلا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، کیونکہ وہی تو ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہے، اور مشکلیں اسی لیے بھی آیا کرتی ہیں کہ ہم صبر کرنا سیکھ جائیں۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ صبر وقت مانگتا ہے، اور وقت صبر مانگتا ہے۔ لوگ صرف مشورے دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ دنیا کو ایک معجزے کی ضرورت ہے، اور اللہ ہی اس کا واحد مالک ہے۔ یقین مانو صرف اللہ ہی ہے جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جسے ہم نکل نہ سکے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ نظر آ جائے۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ خاص دوست ہی ہوتے ہیں جو ہماری آواز سن کر ہماری خوشی اور غم کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ آپ کا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لیکن لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل؟ خالق ہے، وہ چاہے تو کہانی بھی بدل سکتا ہے۔ الحمدللہ، زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، کسی کا دل اتنا نہ دکھانا کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی عرش تک جاتی ہے۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ خاموشی سے بھلا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ چاہت سے نصیب تک کا فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ ناراض انہی سے ہوا جاتا ہے جن پر بہت مان ہوتا ہے۔ صبر رکھو، جس نے دھوکہ دیا ہے وہ بھی ایک دن دھوکہ ہی کھائے گا۔ جو میرے برے وقت میں میرے ساتھ ہیں، وعدہ ہے ان سے کہ میرا اچھا وقت صرف ان کے لیے ہوگا۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اب وہاں سے دروازہ کھلتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر معجزے ہی دے گا نا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پر کچھ نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس سے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے،
وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ اور ایک دن جب معجزے ہوں گے کہ تم دیکھو گے کہ جن پریشانیوں کو تم بہت بڑی سمجھ رہے تھے، انہیں دور کرنا تمہارے اللہ کے لیے بہت معمولی بات تھی۔ اتنی معمولی کہ اسے تمہاری بگڑی بنانے کے لیے بس کن کہنا تھا، اور اس نے کہہ دیا۔ جانتے ہو تم اللہ کے بہت خاص بن گئے ہو، کیونکہ تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے۔ بڑے کہتے تھے جس کا دل ٹوٹ جائے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اب تو تمہاری تہجد بھی قضا نہیں ہو رہی، اب تو تم پہلے کی طرح بے صبر بھی نہیں رہے۔ جانتے ہو اب تم مصلحتیں سمجھنے لگے ہو، اب تم سمجھنے لگے ہو اللہ کے فیصلوں میں چھپی تمہاری بہتری کو۔ جانتے ہو اب تم معجزوں کے راستے مسافر بن گئے ہو۔ معجزوں کا راستہ بھی صرف انہیں ہی ملتا ہے جو ان کے انتظار میں صبر کا سفر کرتے ہیں۔ اور تم تھوڑی سی آزمائش سے تھک کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے؟ اپنی دعائیں قبول کیسے کرواؤ گے؟ معجزوں کا صرف ایک ہی حصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ تمہاری دعائیں کن کا سفر ضرور طے کریں گی، بس اپنے دل پر صبر کی مہر لگانی ہے، اس دل کو مایوسی اور نا امیدی سے آزاد کرنا ہے، اس رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔ اور ایک دن جب تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں تو تمہیں اپنے پچھلے رونے اور تڑپنے پر بہت پیار آئے گا۔ میرے آنسوؤں نے مجھے مضبوط کیا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ صبر مشکل ہوتا گیا، لیکن مجھے پتا تھا معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ تمہاری پکار کو انسنا نہیں کرتا، وہ سن لیتا ہے۔ جو تمہیں لگتا ہے قبول نہیں ہوں گی، ان دعاؤں پر وہ کن کی مہر لگا ہی دیتا ہے۔ جب سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے تو کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ اللہ کے لیے تمہاری دعائیں قبول کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن اسے انتظار کروانا پسند ہے، اسے تمہارا صبر آزمانا پسند ہے، اسے ہماری تڑپ پسند ہے، اسے ہمارا بار بار دعا مانگنا پسند ہے، اسے ہمارا امید لگانا پسند ہے۔ ورنہ اس کی قدرت تو یہ ہے کہ تم ادھر مانگو اور اگلے ہی لمحے تمہیں عطا کر دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے ہر رکاوٹ میں تمہارے لیے حفاظت چھپی ہوتی ہے۔ ہم تھوڑا بعد میں اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ تو پہلے ہی مہربان ہیں، ہمیں کبھی مصیبت میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ ممکن ناممکن تو ہماری سوچوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ وہ تمہاری چاہت اور تڑپ کو بخوبی جانتا ہے، تبھی تو تمہارے لیے معجزے کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ پہلے لوگوں کو آزمائش نہیں ملی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ آزمائشوں، حتیٰ کہ انبیاء اکرام بھی آزمائش سے گزرے۔ شیطان تو گمراہ کے لیے تیار رہتا ہے، وہ انہیں بھی گمراہ کرنے کے بہت ہر بار آزماتا ہوگا، مگر وہ نفس پر قابو رہے۔ وہ نیک تھے اور تم بھی اسی کے بندے، اور وہ مایوس نہیں کرے گا۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ تمہاری ایک آواز پر سب عطا کر دیتا ہے، اور تم اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے۔